बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے اجودن پہنچے۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے ڈیرا لگایا۔ جب ڈیرا لگایا آپ اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر نے دیکھا ایک عورت ہے، اس نے سر پر ایک مٹکا اٹھایا ہوا ہے، وہ آپ کی طرف آ رہی ہے۔ جب حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس پہنچی تو کہنے لگی، میں نیچ ذات کی عورت ہوں، مجھ سے کوئی گفتگو تو نہیں کرتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ حضرت بابا فرید نے کہا، اے اماں، نیچ ذات تو ہندوؤں کی ہوتی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک تو سب برابر ہیں، اگر کوئی بلند ہے تو وہ اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے کسی سے بلند ہے، ورنہ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، سب برابر ہیں۔ اس عورت نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہنے لگی، آپ مجھے مسلمانوں کے بہت بڑے عالم، فاضل اور ولی اللہ نظر آتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے کہا یہ بات ان کو بتاتی چلوں، جہاں پر اب آپ آئے ہیں یہاں پر ایک جوگی کا راج ہے، آپ کو میں گزارش کروں گی آپ یہاں پر نہ بیٹھیں، یہاں سے چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، ورنہ وہ جوگی آپ کو تنگ کرے گا۔ حضرت بابا فرید نے کہا، اماں جو بات کرنی ہے کھل کے کرو، کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، اے بزرگ، میں آپ کو یہ بات بتانے والی ہوں کہ یہاں پر ساتھ ہی ایک جوگی رہتا ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرا خامد مر چکا ہے، میرے 5 بچے ہیں، میں نے گائیں پالی ہوئی ہیں، ان کا دودھ بیچتی ہوں، دودھ بیچ کر گھر کا گزارا ہوتا ہے، اور کچھ دنوں سے میں دودھ اٹھا کر بیچنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں اس جوگی کے چیلے مجھے ملے، انہوں نے کہا، جتنا دودھ تو لائی ہے بیچنے نہیں جانا، ہمارے جوگی کے پاس لے جا اور وہ آپ کے لیے اپنے دعائیں کرے گا اور پھر آپ کو برکت ہوگی۔ میں دودھ لے کے اس کے پاس گئی، دوسرے دن پھر گئی تو پھر بھی انہوں نے لے لیا، تیسرے دن لے گئی تو پھر بھی لے لیا، میرے بچے بھوک سے مرنے لگے، چوتھے دن میں دودھ اس کے پاس نہ لے گئی تو اس جوگی نے اپنے چیلوں کو میرے پاس بھیج دیا، وہ آئے اور انہوں نے آ کر دھمکی دی، اگر تو دودھ آج لے کر نہ آئی تو تیرا دودھ بیچنے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ میں نے مذاق سمجھا، میں نے دودھ نہ لے گئی، جب دیکھا تو میرے دودھ میں بڑے بڑے کیڑے ڈال چکے ہیں، میں بیچ نہیں سکتی تھی، کون خریدتا تھا؟ مجبوراً میں دوسرے دن دودھ لے کر جوگی کے پاس گئی اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگی، جوگی مہربانی کر، آدھا دودھ تو لے لیا کر، آدھا بیچ کر میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی، مگر وہ نہ مانا، اس نے کہا پورا دودھ دینا ہوگا ورنہ ہم بد دعا کریں گے، تیرے بیٹے جن کے لیے تو اتنا کام کرتی ہے وہ بھی مر جائیں گے، تیرے جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے اور پھر تو بھی ہلاک ہو جائے گی۔ اب کیا کروں، دودھ لے کر جاتی ہوں تب بھی بچے مرتے ہیں، نہیں لے کر جاتی تب بھی گزارا نہیں ہے، میں تو بہت عذاب میں آ گئی ہوں، یہ میرا حال ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ جوگی اس طرح کا کر سکتا ہے؟ بابا فرید نے کہا، اماں ہم جس مذہب کے ہیں اس مذہب میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا رب وہ بہت عظیم ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے،
ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ عورت چیخنے لگی۔ حضرت بابا فرید نے کہا اماں کیا؟ اس نے کہا وہ سامنے دیکھو، اس جوگی کے، اس گرو کے چیلے آ رہے ہیں اور وہ مجھے ماریں گے اور مجھ سے دودھ لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اماں آرام سے بیٹھی رہے، کوئی آپ نے بات نہیں کرنی۔ وہ اماں آرام سے بیٹھ گئی۔ اب وہ قریب آئے اور زور سے کہنے لگے آپ کو نہیں کہا کہ دودھ جلدی پہنچایا کرو؟ آپ یہاں پر مذاقیں کر رہی ہیں، گپیں لگا رہی ہیں اور ادھر جوگی گرو جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں دودھ کا۔ یہ بات کہی، بابا فرید نے کہا آرام سے بولو اور جہاں پر کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ بابا فرید کی زبان کھلنا تھی کہ وہ وہاں پر جیسے زمین کے ساتھ پلستر ہو گئے ہوں، وہیں پر ٹک کر بیٹھ گئے، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی بات کر سکتے تھے۔ اتنے تک جوگی نے اپنا دوسرا گروپ بھیجا اور کچھ چیلے آئے بابا فرید کے سامنے، انہوں نے اور غصے میں بات کرنا چاہی۔ بابا نے کہا نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ جہاں پر بیٹھ۔ وہ جہاں پر تھے وہیں پر سکوت ہو گیا ان کا، وہ نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے۔ اب اس کے بعد وہ جوگی خود چلتا ہوا آیا اور کہنے لگا یہ اتنے میں نے چیلے بھیجے، تجھے شرم نہیں آئی؟ ابھی یہاں پر بیٹھی ہے۔ حضرت بابا فرید بول اٹھے، فرمایا اب اس عورت سے غصے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ تو کیوں ایسے ایک عورت کے بچوں کا دشمن ہو گیا ہے؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس نے دودھ بیچنا چاہا، تو چھین لیتا ہے۔ اس نے کہا وہ میری مرضی ہے، میرا علاقہ ہے، میں جیسے کروں۔ تو جلدی کر، میرے ان نوجوانوں کو آزاد کر اور ہم اس کو لے کر جاتے۔ آپ نے فرمایا ایک شرط پر آزاد کرتا ہوں، ورنہ تو اپنی بھی درد خیر منا۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دے اور اللہ کے بندوں کو یہاں پر تو تنگ کرنا ختم کر دے، بند کر دے، اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جا، ورنہ تیری خیر نہیں ہوگی۔ وہ بابا فرید کے قدموں پر گرا، اس نے کہا چلو میں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اس کے بندوں کو آزاد کیا، وہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ پورا کا پورا علاقہ جتنا بھی تھا ہندوؤں کا تھا، سب نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت بابا فرید کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اپنے چینل بازم نیر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔